تو اب آ جائیں ذرا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ عموماً دیکھیں گے پوسٹرز میں لگا ہوگا غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، پیر طریقت، راہبر شریعت، اس طرح کے القابات، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہیں شاید ہی آپ نے دیکھا ہو کہ یوں لکھا ہو مفتی شیخ عبدالقادر جیلانی یا علامہ شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ اکثر آپ نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح تصوف کی دنیا کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، اسی طرح بہت بڑے علامہ بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ آپ کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عراق میں کوئی مسئلہ آتا اور بعض اوقات علماء اس کے حل سے عاجز آ جاتے تو والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا اور آپ فوراً اس کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ علم دین سیکھنے کے لیے تقریباً 18 سال کی عمر میں سفر فرمایا، اور تسلسل سے علم ظاہر سیکھتے سیکھتے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ الحمدللہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی کی حیثیت سے متعارف ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے تصوف کی دنیا تو ایک آپ سب اس سے لوگ وابستہ ہی ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی ہیں، ظاہر باشرع ہے، اور الحمدللہ حسنی حسینی سید ہیں، خاندانی نسبت بھی ہے، اور گناہ تو آپ کے قریب آنے کی جرأت اور ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو خصوصاً ایسے حضرات ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیر کی حیثیت سے متعارف کرتے ہیں اور پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور آپ کی کرامات پبلک میں سنا کر گویا کہ کرامت تو غوث پاک کی سناتے ہیں، اور ظاہر بظاہر ایسا کرتے ہیں کہ جیسے یہ مجھ سے کرامت کا ظہور ہوا ہے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی کر رہا ہوں جو جعلی قسم کے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو بیان کر کے اپنے لیے لوگوں میں عزت کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ ہمارے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے نام کو اس طرح کیش کرنا کہ اپنے لیے عزت کے پہلو انسان تلاش کرے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی باری آئے، جب واقعی اصلاً جو معیار ولایت ہے اس پہ اترنے کی باری آئے تو پھر کنی کاٹ لی جائے اور آدمی کترا کے نکل جائے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیے اور ان سے اپنی گھر والوں کی عزتیں محفوظ کریں، اپنی جیبیں محفوظ کریں، ورنہ نہ عزت بچے گی اور نہ جیب میں مال بچے گا۔ ایسے سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو نمازیں نہیں پڑھیں گے، اور جب ان سے کہا جائے کہ جی یہ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ، یہ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی فجر ہوتی ہے مکے میں، ظہر ہوتی ہے مدینے میں، عصر ہوتی ہے بغداد میں، مغرب ہوتی ہے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور عشاء پڑھتے ہیں داتا صاحب پہ جا کے، اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے وہیں پر ہی۔ تو مریدین بھی پھر انہی کی پیچھے جماعت کی نیت کر لیتے ہیں اور وہ بھی چلتے پھرتے ہی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی دل کی نماز کسی نبی نے پڑھی ہے، کسی صحابی نے پڑھی ہے، کسی ولی نے پڑھی ہے؟ اور اس طرح کہنا کہ تم لوگ تو معاذ اللہ دکھاوا کر رہے ہو، اصل تو دل کی نماز ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت سخت جملہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ظاہری عبادت ہی اختیار فرمائی ہے، اور پھر جو باطنی معاملات ہیں وہ تو علیحدہ ہیں ہی ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں جو نفس کے تابع ہو کر اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، بے عمل رکھتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل وہ کرے کہ جو اللہ تک نہ پہنچا، اور ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت پر تو وہ چلے جو اللہ تک نہ پہنچا، اور ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے شاید فرمایا کہ ہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اس پہ میں ایک بات پہ اور کلام کروں گا، انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف آئیں گے، لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اس طرح لوگوں کو آپ پہچانیں۔ اچھے جو مشائخ ہیں، بعمل ہیں، ان کا ظاہر باشرع ہے، جن کی واضح علامت یہ ہے کہ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی، توبہ کی طرف ذہن جائے گا، عمل کی طرف ذہن جائے گا، آپ کو نمازیں پڑھنے کو دل چاہے گا۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا،
اور جب وہ خاموش ہوں گے تو ان کی زبان نہیں بلکہ ان کا عمل ہی آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے اکابرین کو آپ تلاش کریں جو اس دنیا میں اب بھی موجود ہیں اور بے شمار موجود ہیں۔ یہ ہم اس قسم کے جعلی قسم کے لوگوں کے درمیان رہ کر خود ان کو عزتیں دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کے فسق و فجور کے باوجود ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، تو بتائیے پھر یہ کس طریقے سے اصلاح پذیر ہوں گے اور گناہوں کا سلسلہ چھوڑیں گے؟ اس لیے تھوڑا سا ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ تو بس آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے ان کے واقعات کو بیان کرنے تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ حقیقتاً ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی عمل زندگی پر ایک محاسبانہ نظر ڈالیں۔ اکابرین کے واقعات، ان کی محافل اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ان کی عظمت، ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھے، اور وہ پیار اور محبت ہمیں ان کی سیرت کو اختیار کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی طرف مائل کرے۔ اگر ہم ان کی سیرت اختیار نہیں کرتے، ان کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو خالی تعریف کرنے سے شاید ہمیں تمام مقصود حاصل نہیں ہوں گے۔ جس کو آسان الفاظ میں بس یوں سمجھاؤں، اگر آپ کی اولاد بیٹھ کر کہے کہ امی جان آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، آپ کا قد کتنا اچھا ہے، آپ کی رنگت کتنی اچھی ہے، تعریفیں، اور پھر ماں کہے بیٹا بڑی پیاس لگ رہی ہے، گلاس پانی پلا دے، وہ کہے اماں بعد میں پلاتا ہوں، پہلے دیکھیں تو صحیح آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں۔ ماں کہے میں بھوک سے مر رہی ہوں بیٹا کچھ کھانا کھلا دے، بولے اماں وہ بعد میں کھلاؤں گا، پہلے یہ دیکھو آپ کے پیر کتنے پیارے ہیں، تعریفیں کرتے چلے جائیں۔ تو کیا ماں کی یہ تعریفیں ماں کا پیٹ بھر دیں گی، یا ماں کو کی پیاس پوری کر دیں گی، یا ماں اس سے راضی ہو جائے گی؟ یقینی سی بات ہے نہیں۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دی کہ بعض اوقات ہم صرف تعریفات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں۔ ہم صرف تعریفوں کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے شاید ان بزرگ سے تعلق عقیدت کا حق ادا کر دیا، حالانکہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، صحیح بات یہ ہے، لیکن کم از کم حق یہ ہے ان بزرگوں کا کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، تاکہ بچے بھی ان کی سیرت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔